رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم نے پچھلے لیکچر میں بورڈ امتحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ انفال الدرس الثانی دال کی التمارین کو ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم سورہ انفال الدرس الثالث الف آیات 59 تا 64 اور التمارین پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، اور کافر یہ نہ خیال کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، وہ اپنی چالوں سے ہم کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو کہ اس سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے، اور خدا جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی، اور تم جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ شارٹ کویسچن ہے، الفاظ کے معنی لکھیں۔ سبقو بھاگ نکلے، اعدو تیار رکھو، رباط الخیل گھوڑوں کے تیار رکھنے سے، عدو اللہ اللہ کے دشمن، یعلم جانتا ہے، یوفا پورا پورا۔ ایم سی کیوز ہے۔ سوال نمبر 1، سورہ انفال میں کس جانور کا ذکر ہے؟ گھوڑے کا۔ سوال نمبر 2، مومنوں کو حکم ہے کہ کافروں کے مقابلے میں تیار رکھیں گھوڑے۔ سوال نمبر 3، مومنوں تم جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا تمہیں اجر ملے گا پورا پورا۔ شارٹ کویسچن ہے، یوفا سے کیا مراد ہے؟ یوفا کا مطلب ہے پورا پورا دیا جائے گا۔ یہ لفظ اس آیت سے لیا گیا ہے جس کا ترجمہ ہے اور تم جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا۔ اس سے مراد یہ ہوا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ سوال نمبر 2 ہے، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ سے کیا مراد ہے؟ رباط الخیل سے مراد گھوڑوں کے تیار رکھنے سے۔ پہلے زمانے میں جہاد کے لیے اچھے اور صحت مند گھوڑے استعمال میں لائے جاتے تھے، اس لیے انہیں جنگ کے لیے تیار رکھنے کا حکم آیا ہے تاکہ اول دشمن پر تمہارا رعب اور دبدبہ برقرار رہے، دوسرا کسی بھی ناگہانی صورت میں دشمن کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ گھوڑوں سے مراد ایسی سواری ہے جس پر بیٹھ کر جنگ کی جا سکے۔ آج گھوڑوں کی بجائے گاڑیاں، ٹینک، ہوائی جہاز وغیرہ ہیں، ان سب کو تیار رکھنا چاہیے۔ سورہ انفال کی آیات میں جہاد کی تیاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ یہ بھی آپ کا شارٹ کویسچن ہے۔ جہاد کے بارے میں حکم، تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے فوج کی تیاری سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے تیار رکھو تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو خوفزدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ نیکسٹ شارٹ کویسچن ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم سے کیا مراد ہے؟ آیت کے اس حصے میں مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ دشمنان اسلام سے مقابلے کی تیاری مکمل رکھو، جتنی تم میں طاقت ہے اس میں پوری قوت صرف کرو۔ طاقتور دشمن سے بھی دب کر رہنے کی اجازت نہیں، تم حسب استطاعت تیاری مکمل کرو، اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔
وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ اور خدا پر بھروسہ رکھو، کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں تو خدا تمہیں کفایت کرے گا، وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی۔ شارٹ کویسچن ہے، ایم سی کیوز۔ کویسچن نمبر 1، اے پیغمبر اگر صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی ڈیش ان سے صلح کرنا۔ ایم سی کیوز ہے، اے پیغمبر اگر صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی ڈیش ان کی طرف مائل ہو جاؤ۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، مگر خدا ہی نے ان میں الفت ڈال دی، بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیروکار ہیں کافی ہیں۔ شارٹ کویسچن، الفاظ کے معنی لکھیں۔ الف الفت، انفق خرچ کرنا، حسبک کافی ہے تجھ کو اللہ۔ نیکسٹ کویسچن ہے ایم سی کیوز۔ مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اور مومنین کو کیا تسلی دی؟ ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیروکار ہیں کافی ہے۔ الکلمۃ والتراکیب، اعدوا تیار رکھو، لا یعجزون وہ تھکا نہیں سکتے، ہرا نہیں سکتے، وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ یوفا پورا کیا جائے گا، جنحوا وہ مائل ہوئے، للسلم صلح کے لیے، ایدہ اس نے تائید کی، حسبک اللہ تجھ کو کافی ہے اللہ۔ التمارین، سوال نمبر 1 ہے، ان آیات میں جہاد کی تیاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ سوال ہے، ان آیات میں جہاد کی تیاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ سورہ انفال کی آیت نمبر 60 میں حکم دیا ہے کہ تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت جمع رکھو اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یعنی سامان جنگ اور ایک مستقل فوج ہر وقت تیار رہنی چاہیے تاکہ بوقت ضرورت فوراً جنگی کارروائی کر سکو۔ یہ نہ ہو کہ خطرہ سر پر آنے کے بعد گھبراہٹ میں جلدی جلدی رضاکار اور اسلحہ اور سامان رسد جمع کرنے کی کوشش کی جائے اور اثناء میں دشمن اپنا کام کر جائے۔ سوال نمبر 2 ہے، مدرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کریں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو کہ اس سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور خدا جانتا ہے۔
هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی. اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے مگر خدا ہی نے ان میں الفت ڈال دی. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیروکار ہیں کافی ہے. اوکے اللہ حافظ.